شدید گرمی میں سب چرند پرند اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ یہ وہ جملہ ہے جو آپ نے بھی کبھی موسم گرما یا برسات پر مضمون لکھتے ہوئے لکھا ہوگا، یاد کیا ہوگا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہاں چرند پرند سے کیا مراد ہے، اور پھر یہ الفاظ چرند اور پرند بنے کیسے ہیں؟ آج کی ہماری ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ اللہ کی وہ مخلوق کہ جس کے پر ہیں، کہ جس کی مدد سے وہ اڑتی ہے، ان پروں کے ساتھ اگر ایک لفظ نگاہ دیں ند، نون اور دال، تو بن جاتا ہے پرند، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پروں والا۔ اور اسی طرح سے نون دال کے ساتھ بعض دفعہ ہے بھی لگا دیتے ہیں، تو اس سے لفظ بنتا ہے پرندہ، مطلب وہی ہے پروں والا۔ اسی طرح سے جو چرنے والے جانور ہیں، تو چرنے سے ہم نے لفظ لے لیا چر، اور ساتھ نون دال لگا کے چرند، مطلب چرنے والا یا چرندہ بھی کہہ لیں۔ تو ند یا نون دال ہے، یہ فارسی کا وہ لاحقہ ہے، یعنی کسی اور لفظ کے آخر میں آنے والا چند حروف ہیں کہ جو اس کے ساتھ اس کے مطلب میں کچھ اضافہ کر دیتے ہیں۔ زندگی کا مطلب تو سب ہی جانتے ہیں، تو زندگی سے زے لے لیں اور آگے ندا لگا دیں، نون دے ہے، تو زندہ یعنی زندگی والا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب کسی سے حال پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، تو بعض دفعہ اچھے اردو بولنے والے یہ جواب دیتے ہیں خوش باش۔ خوش باش کا مطلب یہی ہے کہ میں خوش رہ رہا ہوں۔ تو باش کا مطلب رہنے والا یا جو رہ رہا ہے، اور اسی باش کے ساتھ جب نون دال اور ہے لگا دیتے ہیں تو باشندہ بن جاتا ہے۔ باشندہ مطلب کسی خاص علاقے کا رہنے والا فرد۔ اسی طریقے سے اردو میں ایک لفظ ہے آب و تاب، دو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تاب چمک والی چیز کو کہتے ہیں، تو تاب کے ساتھ بھی نون دال ہے لگا دیں تو تابندہ بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جہاں اردو کے اساتذہ چرند پرند کہیں لفظ آ جائے تو وہ صرف انہی دو الفاظ کے معنی اور انہی کی بناوٹ پر اکتفا نہ کریں، بلکہ وہ سارے الفاظ بنوائیں جو میں نے کہا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔